الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون أعوذ بالله صدق الله لنا ورسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے ہم اور آپ مل کر اللہ کے پیارے حبیب و محبوب دارائے غیوب گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، کنکریوں سے کلمہ پڑھانے والے آقا، چاند کے دو ٹکڑے کرنے والے آقا، ہم گناہگاروں کو لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے آقا و داتا، ہم سیاہ کاروں کو کل بھروسے قیامت میدان محشر میں جہنم سے نکال کر جنت الفردوس میں پہنچانے والے آقا، حضور رحمت عالم نور مجسم روحی بدا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بکسمنہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی، تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزانوں میں. اور قضا کو ٹالنا چاہے، قضا کو ٹالنا چاہے تو جا تربت پیروں کی، کیونکہ قضا کو ٹال دیتی ہے دعا روشن ضمیروں کی. محترم حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، رب قدیر اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ان کی آل پاک کے صدقہ و خیر اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ تمامی حضراتوں کو پروردگار عالم حق سننے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. بے شک جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں انہیں کسی چیز کا نہ خوف ہوتا ہے نہ غم ہوتا ہے. یہ اللہ کے دوست کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون. وہ لوگ جو ایمان لائے، تقوی اختیار کیا اور پرہیزگار ہوئے، یہ اللہ کے دوست ہیں. حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ماہ ربیع الثانی کا مہینہ شروع ہو چکا ہے. تقریباً آج کی 4 تاریخ ہے. اس مہینے کو ہم اور آپ
حضور غوث پاک کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ ہر سال میں یہ پورے مہینے میں کسی نہ کسی اولیاء اکرام کے تعلق سے غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے کرم سے میں آپ حضراتوں کے سامنے ان کی سوانح حیات آپ حضراتوں کے سامنے میں بیان کرتا ہوں۔ آج کی گفتگو میں، اور 4 تاریخ بھی ہے آج اور 5ویں رات ہے، آج سراجی کی سرزمین پر ہمارے خواجہ خواجگان خواجہ محکوم الدین سیلانی رضی اللہ مولا تبارک و تعالی عنہ کے عرس کی رات ہے۔ آج کی گفتگو میں انہی کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کروں گا، اس لیے کہ سرکار خواجہ صاحب کی بارگاہ میں یہ خراج عقیدت پیش ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی بھٹکتی ہوئی انسانیت کو راہ راست پر لانے کے لیے یہ انتظام فرمایا کہ اپنے خاص بندے انبیاء اور رسولوں کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے آقا و مولا تاجدار کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک تقریباً 1,24,000 یا 2,24,000 انبیاء اکرام کا مویش اس دنیا میں تشریف لائے۔ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی بن کر اس دنیا میں تشریف لائے، اور نبوت و رسالت کا منصب حضور علیہ السلام کی ذات پر بند ہو گیا۔ اب مخلوق خدا کو راہ راست اور لانے کے لیے اور اللہ کے وہ بندے جو بھٹکے ہوئے ہیں ان کو سیدھی راہ پر لانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انتظام فرمایا کہ اپنے خاص بندے اولیاء اکرام اور بزرگان دین کو مخلوق خدا کے درمیان بھیجتا گیا۔ یہ اولیاء اکرام مخلوق خدا میں آتے ہیں اور ان کی خدمت کرتے ہیں۔ ان کی خدمت کرتے ہیں دین پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت کرتے ہیں، اور حضور کی طرف سے جو انہیں ڈیوٹی ملی ہے، جو حضور نے انہیں ڈیوٹی دی ہے، اس ڈیوٹی کو اچھی طرح سے انجام دیتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے بیان دیوانوں، بڑا مشہور واقعہ ہے حضرت سرکار شاہ عالم بابا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اللہ کا فضل ہے ہم گجرات والوں کے لیے یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ حضرت سرکار شاہ عالم بابا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ حضرت سرکار شاہ عالم بابا رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ یہ دین پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیم مدرسے میں بچوں کو دے رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ بیمار ہو گئے، 3 دن تک آپ کی طبیعت ناساز رہی، 3 دن تک آپ مدرسے میں تشریف نہیں لائے۔ 4تھا دن ہوا تو آپ تشریف لائے۔ ایک طالب علم کو بلایا، لڑکے کو بلایا کہ سبق سناؤ۔ وہ سبق سنانے لگا تو آپ نے فرمایا، بیٹا تیرا سبق تو پیچھے ہے، آگے نہیں ہے۔ کہا نہیں حضور، میرا سبق تو یہی ہے۔ آپ نے سوچا کہ ہو سکتا ہے 3 دن تک میں بیمار تھا، میں خود بھول گیا ہوں، ہو سکتا ہے۔ اس نے سبق سنا دیا، دوسرے کو بلایا، دوسرے نے بھی آ کر آگے سے سبق سنایا۔ آپ نے
تیسرے کو بلایا، وہ بھی آگے سے پڑھنے لگا۔ آپ نے فرمایا بیٹا تیرا سبق بھی پیچھے ہے؟ کہا نہیں میرا سبق یہی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں 3 دن سے گیرا سے رہا ہوں تو تمہارا سبق آگے کیسے چلا گیا؟ طلبا کے جواب کے قربان جائیں، طلبا کہنے لگے حضرت آپ تو کبھی گیرا سے نہیں رہے ہیں، آپ تو کل بھی آئے تھے، پرسوں بھی آئے تھے، پرسوں بھی آئے تھے اور آج بھی آئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت سرکار شاہ عالم بابا سمجھ گئے آپ کے بازار کے پاس مسجد ہے، اس مسجد میں تشریف لے گئے، مراقبہ کیا اور کہتے ہیں کہ پردہ غیروں سے ہوتا ہے، اپنوں سے نہیں ہوتا ہے۔ اور اسی امت میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں میرے آقا کے ایسے دیوانے گزرے ہیں کہ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت امام جلال الدین سیوطی رضی اللہ عنہ تبارک و تعالی عنہ کو یادتے ہوئے دن کے اجالے میں 70 مرتبہ مصطفیٰ کا دیدار نصیب ہوا۔ حضرات اور امام نبہانی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کی اہلیہ محترمہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 80 مرتبہ ان کو حضور کا دیدار نصیب ہوا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، ان کی آنکھوں میں ہمیشہ جلوہ یار رہتا ہے۔ ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ دل میں ہے تصویر یار، جب ذرا سر جھکائے دیکھی، بس آنکھیں اور سر جھکانے کی دیر ہوتی ہے، آنکھیں اور سر کو جھکاتے ہیں، فوراً مصطفیٰ کا دیدار نصیب ہو جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت میں بہت بڑے ولی کامل گزرے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر 1 منٹ کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور مجھ سے اوجھل ہو جائے تو اس وقت میں اپنے آپ کو مسلمان نہیں سمجھتا ہوں۔ آپ اندازہ لگائیں تو حضرت سرکار شاہ عالم بابا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف لے گئے، مراقبہ کیا کہ آقا کیا بات ہے، میں 3 دن سے آیا نہیں ہوں اور سب کہہ رہے ہیں کہ آپ کبھی گیرا سے نہیں رہے۔ حضور نے فرمایا بیٹا تو نے میرے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دیا ہے، اے بیٹا تو 3 دن تک بیمار رہا تو تیری ڈیوٹی پر پڑھانے کے لیے بچوں کو ہم آ جایا کرتے تھے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ حضور کی ڈیوٹی ہے، یہ حضور کی ڈیوٹی نبھاتے ہیں اولیاء کرام، ان کو اچھی طرح انجام دیتے ہیں، ان کے در کی نوکری کرتے ہیں، اور جو ان کے در کی نوکری کر لیتا ہے وہ یہاں بھی کامیاب ہوتا ہے، وہاں بھی کامیاب ہوتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت سیدنا سرکار خواجہ محکوم الدین سیرانی رضی اللہ تعالی عنہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، ایک مرتبہ پاک اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا و مولانا محمد علیہ وسلم سلام و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک جگہ سے آپ کا گزر ہوا، آپ نے ایک درخت کو دیکھا کہ اس درخت پر کوا بیٹھا ہوا ہے، کائیں کائیں کر رہا ہے۔ فوراً دل میں خیال آیا کہ یہ کائیں کائیں کر رہا ہے، ان کو تو میرے رب نے پیدا کیا ہے۔ آپ نے فرمایا نادان، کائیں کائیں کر رہا ہے، تجھے تو میرے رب نے پیدا کیا ہے، میرے یار کا نام کیوں نہیں لیتا؟ بس زبان سے فرمان جاری ہونے کی دیر تھی کہ کوا کائیں کائیں کرنا چھوڑ کر اللہ 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 کا ذکر کرنے لگا۔ کہنا یہ ہے کہ وہ تو اللہ والے ہیں ہی، لیکن جس پر اس کی نگاہ پڑ جائے وہ چیز بھی اللہ والی ہو جاتی ہے۔ حضرت سرکار خواجہ محمود الدین نقشبند رضی اللہ عنہ تبارک و تعالی عنہ، جو سلسلہ نقشبندیہ کے روح رواں ہیں اور جنہوں نے پوری دنیا میں فیض کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر بہایا ہے، وہ حضرت سرکار خواجہ محمود الدین نقشبند رضی اللہ تعالی عنہ
اللہ اکبر، ایک جگہ سے گزرے، ایک کمہار کے کنویں کو آپ نے دیکھا کہ اس میں برتن ہے، پک رہے ہیں، آگ جل رہی ہے۔ آپ نے پوچھا بھائی یہ کیا ہے؟ کہا سرکار یہ مٹی کے برتن ہم نے کچے ڈالے ہوئے ہیں، آگ جل رہی ہے، یہ برتن جب تپتے ہیں تو پکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا جب تپتے ہیں تو پکتے ہیں؟ کہا ہاں، جب آگ جلتی ہے تو آگ ان برتنوں کو بھی پکا دیتی ہے، لیکن اللہ والوں کے سینوں میں عشق خدا کی ایسی آگ ہوتی ہے کہ آپ نے فوراً اللہ کے نام کا نعرہ لگایا۔ جیسے ہی نعرہ لگانے کی دیر تھی، اس کمہار نے دیکھا کہ اس کے سارے برتنوں پر اللہ 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 لکھا جا چکا تھا۔ آپ چلنے لگ گئے، اس نے حضرت کا دامن پکڑ لیا، کہا اے میرے برتن پر اللہ کے نام کا نقش کرنے والے، میرے دل پر بھی اللہ کے نام کا نقش کر دے۔ حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بندے پر ایک نگاہ ڈالی اور اسے ولی کامل بنا۔ کہنا یہ ہے کہ وہ تو اللہ والے ہے ہی، لیکن جس پر اس کی نگاہ پڑ جائے وہ چیز بھی اللہ والی ہو جاتی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، حضرت سرکار خواجہ محمود الدین شیرانی رضی اللہ مولا تبارک و تعالی عنہ ہجری سن 1137 میں بھاولپور جو آج کل پاکستان میں ہے، وہاں کوٹ بخشا نام کا ایک چھوٹا سا علاقہ ہے، وہاں حضرت خواجہ محمود الدین شیرانی رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے، اور آپ کا خاندان، آپ راجپوت خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے آباء و اجداد مسلمان ہو گئے تھے۔ آپ کے والد کا نام حافظ محمد عارف ہے اور ان کے والد کا نام حافظ محمد نجم الدین ہے، اور حضرت سرکار خواجہ محمد الدین شیرانی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے چچا زاد بھائی حضرت خواجہ عبد الخالق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنے وقت کے بہت بڑے ولی کامل تھے، ان سے آپ بیعت ہوئے، اور ابتدائی تعلیم آپ نے اپنے والد سے حاصل کی۔ پھر آگے تعلیم کے لیے آپ اس زمانے میں دہلی تشریف لے گئے۔ اہل علم حضرات جو ہیں وہ جانتے ہیں کہ آج کل ہمارے سنیوں کا مرکز بریلی شریف ہے، بریلی شریف سے سنیوں کا مرکز ان سے پہلے بدایون تھا، اور بدایون سے پہلے جب دہلی کے اندر خاندان ولی اللہ کی بول والا تھی، اس وقت دہلی مرکز تھا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، تو سرکار خواجہ محمود الدین شیرانی رضی اللہ تعالی عنہ اس زمانے میں دہلی تشریف لے گئے، اور وہاں پر حضرت مولانا فخر الدین شاہ جہاں رحمت اللہ تعالی علیہ سے آپ نے تعلیم حاصل کی، اور 16 سال کی عمر میں آپ سارے علوم سے فارغ ہو گئے، اور آپ نے جو چچا زاد بھائی یا حضرت خواجہ عبد الخالق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہ سگے چچا زاد بھائی ہیں، ان سے آپ بیعت ہوئے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، حضرت سرکار خواجہ محمود الدین شیرانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شیرانی کیوں کہا جاتا ہے؟ آپ کے نام کے ساتھ حاجی بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ آپ نے اپنی زندگی میں کئی مرتبہ حج کیے، اور شیرانی بھی آپ کو کہا جاتا ہے، شہید بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ اسی دوراجی کی سرزمین پر آپ کو زہر دیا گیا تھا، اسی زہر کے اثر میں آپ کی شہادت ہوئی، اور آپ کو شیرانی اس لیے کہا جاتا ہے کہ سرکار خواجہ محمود الدین شیرانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے، صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کیا، ہزاروں لوگوں کی بھیڑ تھی، سر جھکائے نیچے کھڑے تھے۔ ایک خادم نے آ کر کے پوچھا کہ محمود الدین کس کا نام ہے، لوگوں بتاؤ۔ آپ نے کچھ نہیں جواب دیا۔ دوسری مرتبہ اس خادم نے پوچھا کہ محمود الدین کس کا نام ہے، دوسری مرتبہ بھی جواب نہیں آیا۔ تیسری مرتبہ
سیدھے سرکار خواجہ صاحب سے پوچھنے لگے کہ تمہارا نام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میرا نام عبداللہ ہے، یعنی عبداللہ مطلب اللہ کا بندہ۔ اللہ کہ ولی جو ہوتے ہیں، افسوس ہے آج کل، پہلے ولایت چھپایا کرتے تھے اور آج ولایت چھپایا کرتے ہیں۔ صحیح ہے اگر پہلے چھپاتے تھے اب چھپاتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانہ، آپ نے فرمایا میرا نام عبداللہ ہے۔ عبداللہ مطلب اللہ کا بندہ۔ اس خادم نے کہا، اللہ والوں کو اللہ والے پہچان دیتے ہیں، خادم نے کہا کہ سچ بتاؤ تمہاری ماں نے تمہارا نام کیا رکھا ہے؟ آپ نے فرمایا میری ماں نے میرا نام محکوم الدین رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس خادم نے کہا چلو تمہیں حضور بلا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، ہم سب آقا کو بلا رہے ہیں، اور وہ خوش نصیب جنہیں آقا بلائے۔ یاد رکھنا، ہم آقا کو بلائے یہ اور بات ہے، اور آقا کسی خوش نصیب کو بلائے یہ اور بات ہے۔ اس نے کہا تمہیں آقا بلا رہے ہیں۔ بارگاہ مصطفیٰ کی طرف گئے، حضور کی نگری جب قریب آ گئی تو خادم نے کہا بس ہم یہاں سے آگے نہیں جا سکتے، ہماری آگے ڈیوٹی نہیں ہے، بس ہمارا کام یہی ختم۔ حضرت خواجہ صاحب آگے بڑھے، بارگاہ مصطفیٰ میں اندر پہنچے، حضور نے کیا دیا، خواجہ صاحب نے کیا لیا، یہ تو دینے والے مصطفیٰ جانے اور لینے والے خواجہ صاحب جانے۔ لیکن باہر نکل کے سرکار خواجہ محکوم الدین سیرانی نے اتنا کہا کہ چلو اب آقا کا حکم ہے کہ یہ جب بندہ جب تک زندہ رہے گا، جب تک زندہ رہے گا پوری زندگی یہ سیر کرتا رہے گا اور حضور کے دین کی خدمت کرتا رہے گا، حضور کے دین کا پھیلاوا کرتا رہے گا۔ 20 سال کی عمر میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے، 60 سال کی عمر تک آپ پوری زندگی سیر و تفریح میں گزار دیتے ہیں اور حضور کے دین کی خدمت میں گزار دیتے ہیں، اس لیے آپ کو سیرانی کہا جاتا ہے۔ وقت کی قلت کی وجہ سے میں اپنی گفتگو کو یہاں ختم کر رہا ہوں۔ اگلے جمعے میں اگر زندگی رہی تو سرکار خواجہ محکوم الدین سیرانی رضی اللہ تعالی عنہ کا جسد خاکی پاکستان کیسے لے جایا گیا اور دراجی میں بھی کیسے رہا، دونوں جگہ پر آپ کے مزارات کس طرح ہیں، یہ ساری باتیں آپ اگلے جمعے میں سماعت فرمائیں گے۔ یہاں پر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔